الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور کل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلا پارہ مکمل ہوا. آج ہم دوسرے پارہ کا آغاز کریں گے. دوسرے پارے کی آیات ہم آج 142 سے 143 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے تلاوت آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ. سيقول السفهاء، سيقول ان قریب کہیں گے. سین جو ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان قریب کے معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پر جس معنی میں آیا ہے پہلے اس طرح نہیں آیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو اس میں جس طرح یہ ہے کہ مثال اگر میں آپ کو دوں کہ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ میں آپ کو جلدی دعوت دوں گی تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ سأدعوکم، ٹھیک ہے. یا میں نے کہنا ہو کہ میں جلدی آؤں گی تو سآتیکم، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی. لیکن جب یعنی کہ یہ وہ بات ہوتی نا کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان ہوتا ہے کہ یہ ان قریب ہی جلدی ہو جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں سین تو اس میں گمان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ شک سے پاک ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو جب سین کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ضرور اور یقیناً جو ہوتا ہے وہ اس کا مفہوم بنتا ہے اور وہ اس معنوں میں آتا ہے کہ کیونکہ اس بارے میں یقینی بات ہے. تو سیقول السفہاء
सुफहाउ के यकीनन ज़रूर बेवकूफ़ लोग कहेंगे। सुफ़हा पहले भी गुज़र चुका है, सफ़ीह इसकी जमा है माहिद है और बेवकूफ़ को और नादान को कहते हैं। तो यकीनन ज़रूर नादान लोग कहेंगे मिनन नासी लोगों में से मा वल्लाहुम माँ किसने, अब ये माँ का एक और मानी आया है, माँ किसने वल्लाहुम फेर दिया इन्हें, माँ वल्लाहुम फेर दिया है। वल्ला युवल्ली जो होता है फेरना के मानों में आता है, तवल्ला भी हम पढ़ चुके हैं कि मुंह मोड़ना, पीठ फेरना, इस मानों में आता है। तो माँ वल्लाहुम किसने फेर दिया इन्हें, अन किबलतिहिम इनके किबले से या अपने किबले से, अन किबलतिहिम इनके किबले से, ज़्यादा यही मुनासिब है, अन किबलतिहिम इनके किबले से, अल्लती वो जो कानू थे वो अलैहा जिस पर, कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, अल्लाह ही के लिए है। हम यहाँ पर जो है उसमें ताकीद पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इस आयत में तकदीम और ताख़ीर का असूल जो है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर आया है। तकदीम और ताख़ीर क्या है कि जिस लफ्ज़ को पहले आना था वो बाद में आया है, जिसको बाद में आना है वो पहले आया है। यानी कि ज़ुबान के हिसाब से, अगर ज़ुबान के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था कुलिल मशरिक़ु वल मग़रिबु लिल्लाह, लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह जो है वो लिल्लाह जो है वो पहले आया है, तो तकदीम और ताख़ीर का असूल यहाँ पर आया है और ये उस वक़्त आता है जब बाद में ताकीद पैदा करनी हो। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम तरफ सीधे रास्ते के। वकज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम बनाया हमने तुम्हें, उम्मतन उम्मत, वसतन वस्त दरमियानी, बेहतरीन, ये सब मानों में आता है। ये दोनों मतलब इसके हैं, दरमियानी या मुतवसत और बेहतरीन। उलमा ये कहते हैं कि अगर सीन साकिन हो तो वस्त और अगर सीन मफ्तूहा हो तो बेहतरीन। ठीक है, ये एक उन्होंने बलागत का या उसका उसूल वो बताया है कि वसत के अंदर जो सीन है अगर ये साकिन हो यानी कि इसके ऊपर भी हरकत ना हो तो फिर वो दरमियान का मानी रखता है, और अगर सीन के ऊपर ज़बर हो तो बेहतरीन का मानी रखता है। लेकिन बहरहाल ये दोनों ही मतलब जो है ना, दरमियानी और बेहतरीन जो है ये इसके ऊपर आते हैं। लितकूनू ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, शहीद की जमा, अलन नासी लोगों पर, वयकून रसूलू और हो जाए रसूल, अलैकुम शहीदा तुम पर गवाह। कौन सी गवाही पे? उम्मत मोहम्मदी होंगे बाकी अक़वाम पर, बाकी उम्मतों के ऊपर गवाह होंगे कि पैगाम जो था अंबिया ने अपने पैगम्बरों, अपने उम्मतों को पैगाम पहुंचा दिया। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जो रिवायात में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो होगी रोज़े क़यामत भी उनको झुठला देगी, इनकार कर देगी कि इन्होंने हमें पैगाम पहुंचाया था। तो फिर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं लेकिन फिर भी हुज्जत तमाम करने के लिए पूछेंगे कि कौन है
آپ کسی کو گواہ بنا سکتے ہیں تو پھر نوح علیہ السلام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو کہا جائے گا کہ وہ تو آپ سے بہت عرصے بعد آئے تو ان کو کیسے معلوم ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ گواہی ہوگی۔ اور اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت پر گواہ ہوگا، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ وما جعلنا وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ کو، التی وہ جو کنت علیہا تھے آپ جس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، نعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کا، یعنی کہ آزمائش تھی، ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے، ینقلب جو ہے قلب سے ہے، قلب جو ہے وہ بھی پھرتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، انقلاب بھی اسی سے حالات کو بدلنا، تو ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں پر، عقب کہتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے نا عقب، کسی کے پیچھے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایڑی کو بھی عقب کہتے ہیں عربک میں، تو عقبین جو ہے وہ دو ایڑیاں مراد ہے، یہاں پر یہ ہا کی جو ضمیر لگی ہے اس کی وجہ سے نون گر گیا ہے جمع کا، تو عقبیہ ہو گیا ہے، تو دونوں ایڑیوں پر مڑنا، یعنی کہ جب انسان نے مڑنا ہوتا ہے تو اپنی ایڑیوں کے اوپر ہی وزن ڈال کر مڑتا ہے، تو یعنی کہ یہاں پر وہ مراد ہے کہ کون اس رستے سے پھر جاتا ہے، وَإِن کانت اور بلا شبہ کانت تھی، لَكَبِيرَةً یقیناً بڑی بھاری، کانت یعنی کہ یہ بات جو پیچھے گزری ہے یہ تھی، لَكَبِيرَةً البتہ بہت بھاری، الا مگر علی الذین ان پر، یعنی کہ ان پر نہیں مراد ہے، ان لوگوں پر نہیں جنہیں حد اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے، اور آگے بھی آیات ابھی چلیں گی اور اس میں باقاعدہ پھر ہم پڑھیں گے، حکم پڑھیں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب جب یہ تحویل قبلہ ہوگا تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی طرف سے کیسے کیسے باتیں جو ہوں گی وہ کی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، تو اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے، تھا صرف آزمائش تھی، تو بعض دفعہ ہمیں بھی بہت سارے احکام جو ہے نا وہ پسند نہیں آتے یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں ہے، تو ہمیں اس ٹائم یہی چیز سوچنی چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 سے 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سب سے پہلا قبلہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، فرشتوں کی تعمیر کے بعد جب انسان نے جو بنایا تھا، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہا، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں آگے بھی پڑھیں گے کہ اول گھر جو ہے جو بنا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔
تو جب بعد میں سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ بعد میں جب انہوں نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی بنایا تو پھر بنی اسرائیل نے اس طرف منہ کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کو ہی سجدہ کرتے، تو جب ہجرت کے بعد نمازیں فرض ہوئیں تو پہلے وہی قبلہ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انبیاء کا قبلہ چلتا آ رہا تھا بیت المقدس سے۔ اور اس میں یہودیوں کے لیے اشارہ بھی تھا، ان کو مہلت دی گئی تھی، ان کے لیے اشارہ تھا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز آپ کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ اسی لیے وہ مسجد قبلتین جو ہے وہاں پر یہ حکم آیا تھا۔ اس میں جو ہے مختلف روایات ملتی ہیں کہ کس نماز میں یہ بدلا گیا، تو مختلف روایات ہیں۔ عصر کی نماز کا بھی وقت آتا ہے، پھر کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، تو جب وہ واپس گئے اپنے علاقوں میں، یا اگلے دن یا اسی دن شام کو یا اگلے دن، تو انہوں نے دوسری جگہوں کے اوپر جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی جب منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ابھی ان تک پیغام کیونکہ نہیں پہنچا تھا، تو انہوں نے پھر ان کو بھی حکم دیا اور انہوں نے بھی دوران نماز ہی قبلہ چینج کیا۔ تو اس میں فجر کی نماز کا بھی ایک جگہ ذکر آتا ہے، تو اسی طرح ہی اس میں کچھ روایات اس طرح بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال دوران نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں صحابہ کتنے زیادہ سمیعنا و اطعنا کی مثال تھے کہ انہوں نے ذرا بھی لمحے بھر کے لیے بھی چوں چاں نہیں کی، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صف سے اگلی صف پر آئے تو صفیں جو تھیں وہ بدل دی گئی اور صحابہ نے ادھر منہ کر لیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو نبی پر غیر مشروط ایمان چاہیے۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ امتحان تھا نا، اور قبلہ بدلنے کا مطلب اب کیا تھا، یہ یہود بھی جانتے تھے کہ اب کیا ہے، خلافت بدل گئی ہے، لیڈرشپ بدل گیا، وہ امت جو ان کو جو چنا گیا تھا وہ نہیں رہے۔ اگرچہ ان کا قبلہ ہمارے نزدیک ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نزدیک اس کا تقدس برقرار رہے گا، کیونکہ 3 مساجد جو ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے، منع کیا گیا، سوائے 3 مساجد کے، اس میں حرمین ہیں، یعنی دونوں مساجد، مسجد نبوی اور مسجد حرم، اور تیسری مسجد القدس جو ہے، بیت المقدس۔ عرب جو ہیں اس کو القدس کہتے ہیں، مجھے نام بہت اچھا لگتا ہے۔ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی اس کو 2 مرتبہ لینے کی، پھر کامیاب بھی ہوئے، اور اب وہیں پر وہ ہیکل بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ اس کے بارے میں اس کے لیے کام بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن بیت المقدس کے بارے میں قرآن کی آیات ضرور یاد رکھیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں بتا دیا تھا کہ وہ اس زمین کا وارث صرف صالح لوگوں کو ہی بنائے گا۔ تو جب بھی وہاں پر غیر صالح لوگ آئے ہیں تو ان کو ہمیشہ نکالا گیا، اور یہود کی اپنی تاریخ بھی یہی ہے کہ جب بھی وہ بگڑے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو ابھی بھی یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں، اور اب جو مارکا ہوگا اس کے بعد پھر وہ آخری ہی مارکا ہوگا۔ جب یہودی صالح تھے تو اس ٹائم وہ تھے، اور جب عیسائی صالح تھے تو وہ وہاں پر تھے، اور جب مسلمان صالح تھے تو وہ ان کے قبضے میں تھا۔ تو اب امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال آخری وقت کی تیاری ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی صفوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی اپنی ڈومین کے اندر، اپنی اپنی جگہ کے اوپر تیار کرنا اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے، اپنی نسلوں کو۔
پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے تحویل قبلہ پر، تو انہوں نے کیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت جو ہے 143 کہ چند مزید باتیں ہیں کہ وسط کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے عدل، یعنی برابری، یعنی اس میں افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی کہ نہ اس میں جو ہے افراط کا مطلب زیادتی، تفریط کا مطلب کمی کرنا، تو افراط اور تفریط کے درمیان جو ہے وہ عدل ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے 2 قوموں میں یہودی حد سے بڑھے ہوئے تھے، دنیا داری کے اندر وہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ دین کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا انہوں نے اپنی دنیا کے لحاظ سے، اور عیسائی جو تھے وہ دوسری جگہ کے اوپر حد سے گزرے تھے، انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی، انہوں نے بالکل ہی دنیا چھوڑ دی، اور انہی کے اندر رہبانیت جو ہے وہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسط کا راستہ بتایا کہ دنیا کو بھی استعمال کرتے ہوئے اور اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، اللہ کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم دنیا کو استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان میں جہاں بھی یہ دونوں خرابیاں آئی وہاں وہ وسط سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے جی، جہاں پر وہ بہت زیادہ دنیا کی طرف یا بہت زیادہ جو ہے وہ ہم اس کو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دین کی طرف ہو گئے، وہ دین نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی جو ہے آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی کا پھر دین بنا لیتے ہیں۔ گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے اپنی امت پر، کیونکہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جو حج تھا حجۃ الوداع، اس کے اوپر پوچھا تھا کہ الا حل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا، تو تمام صحابہ نے بیک وقت کہا تھا بلغتی وادیت الامانتی ونصحت الامت، کہ آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے حق کے امانت بھی ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کر دی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ انگلی کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، 3 دفعہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی بات بتا دی اور ہر شر سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کو پڑھ کے کہ امت جو ہوگی وہ گواہ ہوگی، تو کیا ہمیں اس چیز کو پڑھ کے اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے چنا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے تو ہمیں اپنے اعمال بھی اس کے مطابق کرنے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری امت تو گواہ نہیں ہوگی، ظاہری بات امت کے جو لوگ جو صحیح رستے پر ہوں گے وہی گواہ ہوں گے۔ قبلہ تبدیل کرنا یعنی مرکزیت بدلنا آسان کام نہیں تھا، تو یہاں سے کھرے کوٹے کا پتہ چل گیا کہ جن کے دلوں میں اگر بیماری ہوتی تو وہ نہ بدلتے، لیکن جو کھرے تھے انہوں نے بدل لیا، اور پھر اس چیز کے اوپر جب اعتراض کیا گیا تو ان لوگوں نے کیا جو کہ دل کے کھوٹے تھے۔ اسی طرح ہی یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا انسان کی زندگی میں بھی، تو اس کے اندر کا کھوٹا پن جو ہے نا وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی مشکل بھیج کے انسان کے اندر جو کھوٹا پن ہوتا ہے نا، جو خرابی ہوتی ہے اس کو نکال دیتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو خود ہی اپنے ارد گرد موجود سب لوگوں میں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا آپ کے ساتھ مخلص اور کون سا نہیں ہے، وہ مشکل میں ہی پتہ لگتا ہے۔ تو کھرے کھوٹے کا ہمیشہ مشکل میں ہی پتہ چلتا ہے، آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے۔ جو حالات تھے کہ دشمن موجود تھا یہودیوں، کافروں اور منافقوں کی شکل میں، اور پھر مرکزیت بدلنے کا حکم آیا، یعنی کہ دیکھیں نا وہ سچویشن کیسی تھی، تو اس میں یہ حکم آیا۔ آیت کا آخری حصہ اس وقت نازل ہوا جب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی جو کہ بیت المقدس کی طرف رہ کر نماز پڑھتے رہے کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ تو اس پر اللہ نے کہا اللہ ان کی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اور اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نماز ہی نہیں۔ جو پچھلی آیت ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ اس کا جو آخری حصہ ہے نا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ اس کو بھی بحث میں لے کر آتے ہیں کہ نماز اور ایمان کو وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو یہ آیت اس کے اوپر بھی پروف ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو ایمان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، ایمان جو ہے، نماز جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں تک آیات تھیں اور امپورٹنٹ آیات ہیں. دوسرا پارہ جو ہے اس کے اندر کافی احکامات آپ پڑھیں گے. سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ پورے قرآن کا ایک اس کے اندر سارے کا سارا جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ ہے، اس کے اندر موجود ہیں ساری چیزیں. اور دوسرے پارے، پہلا پارہ جیسا ہم نے پڑھا ہے، لیکن اب آپ جب دوسرے پارے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کتنے زیادہ کام ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کو، تفسیر اور ساری چیزیں، تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب پہلے پارے سے جمپ کر کے دوسرے پہ آتے ہیں تو ان کو ایک دم جو ہے یہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ، اس میں احکامات کافی زیادہ ہیں، تو وہ کافی اس میں وہ ہیوی لگتا ہے یہ. تو بہرحال انشاء اللہ تعالیٰ ہم آہستہ 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 کر کے پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ، اور احکامات کو بھی جانتے جائیں گے. تو آیات آپ کی یہاں تک مکمل ہوئیں. آپ کے ساتھ اب ہم بک کا لیسن جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کے مائکس بھی انمیوٹ کر رہی ہوں اور بک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی، ہم لوگوں نے جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ والا پیج ایک رہ گیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر یہ جو رنگ لیٹر جو ہے ماضی کا فعل مجہول جو تھے ہم وہ پڑھ رہے تھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے، تو اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. جی، کون پڑھنا شروع کرے گا؟ ہاں جی، 24 سے. جی، ساجدہ اورنگزیب آپ سٹارٹ کیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. میم آواز آ رہی ہے؟ میم آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ینظرون، کیا نہیں دیکھتے، کیا وہ ینظرون، نہیں دیکھتے، ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الابل اونٹ، کیفا ہاں کیسے جی خلقت پیدا کیا گیا، ہاں جی، الابل اونٹ کی طرف، کیفا خلقت اونٹ کی کیسے وہ طرح پیدا کیا گیا. کیسا وہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ، ہاں جی، یس میم، بولیں بولیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا. ہاں جی، وَإِلَى السَّمَاءِ، اس کا ترجمہ اور کیجیے. آسمان، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان، الہ، آسمان الى طرف ہو، ہاں جی، آسمان کی طرف. آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے ہوں، بلند کیا گیا. جی جی، کیسے وَإِلَى بولیں. الجبال، ہوں وَإِلَى الجبال اور پہاڑ کی طرف، ہوں، کیف نصبت کیسے نصب کیا گیا. ہاں جی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور ہوں، زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. جی یرید اللہ اگر چاہتا اللہ، اگر میم اگر 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 یرید نہیں اللہ، کہیں گے. یرید اللہ، ہوں، میم کیا کہیں، اللہ چاہتا ہے اللہ. اللہ چاہتا ہے ان یخفف، میم اس کمی کا نہیں کرنا، سمجھ آ رہا تھا. کمی کرنا، ہلکا کرنا. اچھا، ان یخفف کہ وہ عنکم، ہلکا کر دے عنکم تم سے. وہ ہلکا کر دے عنکم تم سے. وخلق الانسان اور ہوں، پیدا کیا انسان کو ضعیفاً کمزور. کمزور، ہاں جی جی. انما المؤمنون، تو بس اے ایمان والو.
انما المؤمنون تو بس بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک مومنون الذین وہ ہیں جو الذین وہ ہیں جو اذا ذکر اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، نہیں، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جب جاتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم تو دھل جاتے ہیں ان کے دل، جی ڈھل جاتے ہیں، یا چلیں یہاں پہ ڈھل لکھا ہوا ہے، یعنی دہل جاتے ہیں۔ ڈر جاتے ہیں ان کے ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے، اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے۔ جی آگے نیکسٹ کون پڑھے گا 30 سے؟ عظمیٰ عارف جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 سے پڑھوں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان 30 الرجیم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ اور جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات اس پر، آیاتُهُ اس پر، ہم جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ، ان پر سوری، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ زیادہ کر بھروسہ دیتی کرنے ہیں والے ایمان، زادت ہم جی، وہ بڑھا دیتی ہیں ایمان ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ جی جی۔ سئلہ موسیٰ من قبل، اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا، جی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ جی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ہاں جی، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ جی جی اگلی کون سی ہے 34 جی حرمت، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہاں جی، اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اصلاح کر دوں، وبنات الاخی بھائی کی بیٹیاں، بھائیوں کی بیٹیاں نہیں، کیونکہ اخی اور اسی طرح اختی جو نا یہ واحد ہے، تو بہن کی بیٹیاں، سنگولر ہے۔ ہاں بنات جو ہے نا وہ تو بنات تو جمع ہے لیکن جمع ہے ہاں جی، جی، لیکن اخی اور ٹھیک اختی جو، ہاں جی یہ سنگولر ہیں دونوں، ہاں جی۔ ٹھیک۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال ہیں، یا پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ سابقو، یہ والی آیات گزر چکی ہوئی ہیں، یہاں سے پڑھیں، یہ بھی ہو گئی ہے، نقل تقریباً یہ آیات کافی ہو چکی، یہاں سے پڑھیے یہ جو ہے نا، ٹھہر جائیے 43 سے پڑھیے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تحقیق ہم نے سن لیا اگر ہم چاہتے، لقلنا البتہ ہم کہتے، مثل هذا اس جیسی،
ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں اگلے وقتوں کی، پہلوں کی، اگلوں کی. قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام اجمعین پر، وما اوتیا موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو اپنے ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بھی آیات ہو گئی تھی کل، ہاں، اور یہ بھی ہوگی، انہوں نے تھوڑی سی نا ریپیٹ کی ہوئی، ہم کل پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ عظما، ماشاء اللہ. اچھا جی، اب آگے ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ اس کتاب کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ہم گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور یہ ٹاپک کچھ دن چلے گا. اس میں ہم لوگ پڑھیں گے تاکید کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے، تاکید کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح ابھی ہم نے آج ہی کی آیات میں دیکھا تھا کہ تقدیم اور تاخیر کا ایک اصول ہوتا ہے جو کہ جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو کہ بات میں تاکید پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان میں الفاظ میں جو ہے ان، لا، قد، لقد، انما اور لن. ٹھیک ہے، اس میں ان جو ہے وہ بے شک، یقیناً، تحقیق، ان معنوں میں آتا ہے. ان عموماً شروع میں آتا ہے، مثلا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور. ان المنافقین لکاذبون، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لا يحب المفسدین، ان اللہ يحب التوابین، ان الانسان لربہ لکنود. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے انا کا استعمال ہوا ہے. انا جو ہے وہ بھی یہی معنی رکھتا ہے، اور اکثر اوقات یعنی کہ زیادہ تر انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. جس طرح وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو ہے اشہد ان کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، ذالک یعنی کہ یہ اس لیے ہے کہ بأن اللہ کے نازل کی اللہ نے، کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب نازل کی کتاب. یہاں پر بھی با کے ساتھ ہے انا. الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. انا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. ٹھیک ہے، کہ وہ کہ اور بے شک اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ ڈرو اللہ سے اور ڈرو رب سے، اور جان رکھو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. ٹھیک ہے، اس میں بھی انا کا استعمال ہوا ہے. آگے جو ہے آیات، آگے جو ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے انما. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا
مزید پھر ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم مزید پڑھیں گے. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم تو ہے ہمارے پاس، تو ہم یہ والا پیج جو ہے نا اس کو کر لیتے ہیں. تو جی آپ لوگوں میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ انما. جی جی کوثر اسٹارٹ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. قالوا انما نحن مصلحون. انہوں نے کہا بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. ہم ہی اس میں ہم ہی تاکید ہے اصلاح نا. ہاں تاکید ہے. جی جی ٹھیک. قالوا انہوں نے کہا ان بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک نحنو ہم ہی مستہزئون انما نحنو مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. مذاق کرنے والوں میں سے ہیں. مذاق کرنے والوں میں سے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک مستہزئون جو ہے نا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے میں سے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون اموال الیتامی بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم نار بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ ہاں جی اپنے پیٹوں میں آگ. انما بے شک اس کو آسان اردو میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آگ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انما بے شک ولیکم اللہ ورسولہ ولی کے بعد ساتھ دوست ہوتا ہے نا. انما بے شک آپ کا دوست اللہ اور اس کے رسول آپ کے دوست ہیں. ہاں جی. آپ کا نہیں کہیں گے کم ہے نا. تمہارا جمع کا صیغہ ہے. تمہارے ٹھیک ہے. تمہارے دوست ہیں. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے. الذین وہ یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے اور یہی رکوع کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں؟ کرنے والے ہیں. کرنے والے ہیں. انما بے شک یرید شیطان چاہتا ہے یوکیا کہ وہ ڈالے بینکم ڈال دے تمہارے درمیان کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان العداوت والبغضاء بغض فی الخمر شراب سے. ہاں جی. شراب سے والمیسری اور یہ میسر جوا ہے نا باجی. والمیسری جوئے سے ویصدکم عن ذکر اللہ. صدہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ روک دے تمہیں. روک دے اللہ کے تمہیں اللہ کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے. آگے پڑھوں باجی. جی جی ایک پڑھ لیں. یسألونک ٹھیک ہے. یسألونک عن الساعۃ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں. ہاں جی. جو ساعہ ہے نا ساعہ یہ گھڑی کو کہتے ہیں. تو جب الساعہ ہے نا تو پھر قیامت کی گھڑی نا ہوگی نا. قیامت ٹھیک ہے. قیامت کی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں.
ایان مرساہا کہ وہ کب آئے گی. ہاں جی، مرسا کے قل کب کہہ ہے، اس کا دیجئے ٹھہرنا انما کب ہے، یعنی کہ کب قائم ہوگی، اچھا ٹھہرنا کب ہے، ٹھیک ہے. قائم کب ہوگی. اچھا کب قائم ہوگی، قائم ہوگی. کل کہہ دیجئے انما بے شک علمہا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ہاں جی، شاباش، یا بارک میرا اللہ. رب جانتا ہے. ہاں میرا جی رب جانتا ٹھیک ہے، اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جلدی جلدی سے ہم یہ پیج مکمل کر لیں. جی، کل جنہوں نے نہیں پڑھا ان میں سے کوئی دیکھ لیتے ہیں. صوفیہ قمر. جی اچھا نہیں ہے، چلیں تاج، چلیں آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 4 سے پڑھنے. نمبر 6. نمبر 6. انما بے شک وہ یامورو آباد کرتے ہیں، یامورو بے شک جو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا باللہ اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ اور نہیں یخشا ڈرتے الا اللہ اللہ سے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں وہ ڈرتے إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا علیہ ان پر، نازل من کیا ربہ گیا، ان کے رب کی طرف سے، انزلہ نازل کیا گیا، علیہ نازل کیا گیا علیہ ان پر، من ربہ ان کی رب کی طرف سے. وقل پس کہہ دیجئے انما بے شک، انما الغیب للہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں، انما الغیب للہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، فانتظروا انما الغیب للہ پس بے شک غیب اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا کا کیا فانتظروا پس تم انتظار کرو، نظر کرتے ہیں، انتظار کرنا. فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، نہیں من انی المنتظرین اور وہ انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. منتظرین کا کیا آپ نے بتایا؟ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اچھا آواز کٹ رہی ہے، میری آواز آپ کو کلیئر نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کٹ جاتی ہے بیچ میں سے. اچھا جی آپ پڑھیے. ان یقولو ان یقولو یہ ہے ان پر، کنزن خزانہ، او یا جا ملکو آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. ہاں جی کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز. میرے اصل میں ہمارے ادھر نا ہوا کافی تیز چل رہی ہے، تو آئی تھنک کہ سگنلز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اس کو گھر سے پڑھائیے، تو اس کو ہم پھر کل یہیں سے جو ہے نا اس کو مکمل کر لیں گے. تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، ان کو ادھر سے ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے.
چلیں مجھے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیں جی، ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.